اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ومولانا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل البيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی عزت، مال، جان، آبرو کی حفاظت کے لیے، جو علیل ہیں ان کی شفایابی کے لیے، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافے کے لیے اور اس موذی مرض سے جلد نجات پانے کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات نائب فرمائیں. عزیزان محترم، خدا کا صد شکر کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس توفیق سے نوازا کہ ذکر سید الشہداء کے نام پر ہم اس یونیورسٹی کا دروازہ ایک مرتبہ دنیا کے لیے پھر کھول دیں جس کا نام حسینیت ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان جس قدر چاہے اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. قرآن مجید ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو، میرا کفر اختیار نہ کرو. حق یہ ہے کہ انسان کسی بھی نعمت کا چاہے کتنا ہی شکر کیوں نہ ادا کرے حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کیا ہے؟ مناجات ہیں پروردگار سے. اور یہاں پر روک کر میں یہ جملہ ضرور کہوں گا کہ اہل البیت علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں، جو مناجات ہیں، ان کے اندر جو معارف ہیں وہ اس لیے نہیں ہیں کہ ہم صرف ان کی عربی زبان میں گردان کریں اور آگے بڑھ جائیں. یہ معارف اس لیے ہیں تاکہ ہمیں صحیح معنوں میں خدا اور دین کی معرفت عطا کی جائے. نہیں معلوم یہ جملہ میرا آپ تک اس انداز سے پہنچ پائے گا یا نہیں جس قوت سے میں یہ آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں. احادیث کے اندر یہ بات ہمیشہ مد نظر رکھی گئی ہے کہ سامنے والا کون ہے، جس سے خطاب کیا جاتا ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور اس کے ظرفیت اور اس کے مرتبے کو مد نظر رکھتے ہوئے کلام کیا جاتا ہے. یہ اہل البیت کی ایک سیرت اور سنت ہے. یعنی آپ کو کبھی ایسا نہیں دکھے گا کہ کوئی شخص جو کم معرفت، کم ظرفیت ہو، اس کے سامنے ائمہ وہ مطالب اور معارف بیان کریں جو اس کی ظرفیت سے زیادہ ہیں. ہر جگہ یہ چیز آپ کو ملے گی اور یہ اہل البیت کی سیرت حسنہ ہر مقام پر آپ کو
دکھائی دے گی، یہاں تک کہ اب میں یہ کس طرح منتقل کروں آپ کو، عجیب مرحلہ ہے۔ علماء امامیہ نے ایک اصول قرار دیا ہے، توجہ ہے حضرات کی، یہ آج آغاز گفتگو میں ایک علمی بحث کی طرف بات چلی گئی۔ علماء امامیہ نے ایک اصول رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ کون سا صحابی معصوم کس قدر بلند درجہ رکھتا تھا ائمہ کی نگاہ میں، تو یہ دیکھو کہ جو اس نے احادیث نقل کی ہیں وہ کس درجے کی ہیں۔ یعنی معذرت، ہر ایک کو ایک سی بات نہیں بتائی جاتی، ہر ایک کو اس کے درجہ معرفت کے مطابق بات بتائی جاتی ہے جس کو وہ ہضم کر لے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے حضرات کی؟ لہٰذا ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اس سے پہلے کہ مجلس آگے چلے، یہیں پہ آپ سے ایک معذرت کر لوں، پے در پے مجالس پڑھنے کی وجہ سے جو حنجرے کا حال ہے اس کی وجہ سے یقیناً آپ کی سماعت خراشی ہو رہی ہے، اس کے لیے میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ اب یہ میرے دسترس اور میری بس سے باہر ہے، اس لیے میں کچھ کر نہیں سکتا۔ آپ سے گزارش ہے کہ دعا کرے پروردگار جلد از جلد اس مشکل سے نجات دے اور شفا نصیب ہو۔ ایک صلوات بھیج دے محمد قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے آواز بلند صلوات۔ تمام مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات بھیجیے محمد۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علماء نے یہ اصول رکھا ہے، آپ نے اگر یہ دیکھنا ہے کہ معصوم کی نگاہ میں کسی صحابی کا کیا مرتبہ تھا، تو آپ یہ دیکھیں اس نے کس درجے کی احادیث امام سے نقل فرمائی ہیں۔ جو امام، توجہ رکھیے گا اس جملے پر، جو امام سلمان اور ابو ذر سے بیان کرتے ہیں وہ گلی چلتے ہوئے کسی شخص سے بیان نہیں کرتے۔ کیونکہ جانتے ہیں سلمان اور ابو ذر کی ظرفیت اور ہے، اور جو سامنے سے گزر کے چلا گیا اس کی ظرفیت اور ہے۔ البتہ ایک اور جملہ کہوں، سلمان اور ابو ذر کو بھی علی نے جس علی کا تعارف کرایا ہے وہ سلمان اور ابو ذر کی ظرفیت کے مطابق ہے، اپنی ظرفیت کے مطابق۔ ورنہ جو علی، یا یوں کہوں جس علی کو خود علی جانتے ہیں، اس علی کو سمجھنے کی ظرفیت سلمان اور ابو ذر میں نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ یہ واضح بات ہے، ایک محدود اپنے سے زیادہ وسعت رکھنے والے کو اپنی حد میں لا نہیں سکتا، نہ علمی طور پر نہ ہی اس پہ احاطہ قائم کر سکتا ہے۔ لہذا جب بھی ائمہ بیان کرتے تھے سامنے والے کی ظرفیت کو دیکھتے ہوئے بیان کرتے تھے۔ یہ مقدمہ پہنچ گیا آپ تک؟ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں اس پہ توجہ فرمائیں، یہ مقدمہ تھا۔ لیکن جب ائمہ مناجات کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اس وقت ائمہ وہ توحید بیان نہیں کرتے جو سامنے والے کی ظرفیت کے مطابق ہو۔ اس وقت امام چونکہ خدا کے سامنے ہے، لہٰذا وہ توحید بیان ہوتی ہے جسے خود علی یا ائمہ کرتے ہیں۔ توجہ فرمائی حضرات نے؟ اسی لیے آپ کو دعاؤں میں ایک فضا ہی الگ ملے گی، مناجات میں ایک فضا ہی الگ ملے گی۔ وہ امام، یہ جملہ میں بہت محتاط ہو کے کہنے جا رہا ہوں، وہ امام
جو خود بیان کرتا ہے آ کر کہ امام معصوم ہے، وہ امام جو خود یہ کہتا ہے کہ دنیا جہان کا علم امام کے پاس ہے، جب وہ بارگاہ خدا میں مناجات کے لیے پہنچتا ہے تو ایک بڑے عالم کے سامنے علم کا مظاہرہ علم کی نہیں بلکہ جہالت کی، توجہ نہیں فرمائی حضرات نے، اگر استاد کے سامنے جا کر شاگرد علم کا اظہار کرے تو یہ علم کا اندیا نہیں، جہالت کی خبر ہے۔ اسی لیے جو دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں جب وہ اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں جنہوں نے اسے علم دیا ہے تو وہ اس کی بارگاہ میں پہنچ کر یہ نہیں کہتے کہ ہم ہر چیز کو جانتے ہیں، وہ اس کی بارگاہ میں سر جھکا کر عاشقانہ انداز میں کہتے ہیں اے پروردگارا میں تو تیری بارگاہ میں کچھ جانتا ہی نہیں ہوں۔ یہ حفظ مراتب ہے۔ یہ جو لوگ کچھ اعتراضات کرتے نا، اگر نعوذ باللہ من ذالک علی معصوم تھے تو نعوذ باللہ کیوں علی بارگاہ خدا میں توجہ ہے، علی کیوں استغفار کر رہے ہیں، علی کیوں توبہ کر رہے ہیں، کیا ضرورت پڑی ہے علی کو؟ علامہ آیت اللہ جوادی عاملی کا جملہ مجھے یاد آ گیا اس موقع پر، اگر آپ اس کو محسوس کریں، فرماتے ہیں ہماری اور اہل البیت کی استغفار اور توبہ میں بہت فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کا فرق یہ ہے ہم گناہ کے بعد توبہ اور استغفار کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا گناہ بخش دیا جائے، وہ گناہ سے پہلے استغفار کرتے ہیں تاکہ گناہ ان کے نزدیک نہ ہو۔ لہٰذا اب موضوع کچھ اور ہے، بہرحال یہ صدر کلام میں گفتگو آ گئی تو میں نے اس کے اوپر کوئی بند نہیں باندھا۔ دعائیں مناجات اہل البیت علیہ السلام کی بہت ضروری ہے کہ ہم ان کی طرف رجوع کریں، بہت ضروری ہے۔ اگر اس آواز میں یہ جو تھوڑی سی سریلا پن آ رہا ہے اس کو اگر آپ سنبھال سکیں تو بہت آسانی ہو جائے گی۔ صلوات بھیجیں محمد والے اللہ۔ توجہ فرمائی حضرات نے، بہت ضروری ہے دعاؤں کی طرف رجوع کرنا تاکہ آپ کو پتہ چلے اصل میں جو معارف امام نے بیان کیے ہیں، خالص ترین توحیدی معارف اگر کسی کو چاہیے تو اسے چاہیے کہ ائمہ اہل البیت کی دعاؤں کی طرف رجوع کرے۔ میں واقعی حیران و پریشان رہ جاتا ہوں اس مکتب پر جو دنیا میں توحید کا ٹھیکیدار ہے، توجہ ہے، جو دنیا میں اس وقت توحید کا ٹھیکیدار ہے اور جس کی اپنی توحید اس قدر لنگڑی لولی ہے کہ جسے خدا کو جب تک وہ کرسی پہ بٹھا کر عرش پہ نہ بٹھائے اس کو اللہ اللہ نہیں لگتا۔ مجھے نہیں معلوم یہ جملہ میں نقل کر چکا ہوں یا نہیں، یہ میں کوئی سنی سنائی بات آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا، یہ وہ ہے جو میں نے خود دیکھی ہے۔ ایک بہت بڑی کتاب ہے توحید کے عنوان سے، میں نام نہیں لیتا بلا وجہ میں کسی کا نام لے کر متوجہ کروں اور لوگوں کی حساسیات جو ہیں وہ مجروح ہوں بلا وجہ میں، لیکن بات تو بہرحال میں نے پہنچانی ہے۔ وہ لکھتے ہیں ابواب توحید میں کہ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ ان ابواب میں ایک باب یہ ہے کہ اللہ جسم رکھتا ہے۔ اللہ کیا رکھتا ہے جی؟
یہ میں اپنا عقیدہ یا امامیہ کا عقیدہ بیان نہیں کر رہا، یہ ذہن میں رہے، اللہ جسم رکھتا ہے، اور اس کے بعد جو جملہ لکھا وہ اور قیامت خیز ہے کہ جس نے بھی اللہ کے جسم کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ آپ یہ رو رہے ہیں کہ آپ امامت کو مانتے ہیں، عصمت کو مانتے ہیں، ولایت تکوینیہ اہل البیت کو مانتے ہیں، اور کچھ ایسوں کو جنہیں نہیں ماننا چاہیے نہیں مانتے، آپ اس وجہ سے کافر ہیں۔ یہ تو بہت بات کی بات ہے۔ ان حضرت کے لیے، اس مکتب کے لیے کافر ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ خدا کو جسم نہ مانیں، خدا ایسے مکتب سے بچائے۔ ایسا مکتب جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر جسم نہ ہو خدا کا، اور آپ اگر خدا کے جسم کو نہ مانیں تو آپ کافر ہیں، وہ ہمیں آ کے سکھاتے ہیں توحید کیا ہے۔ یہ اس دنیا کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے کہ انہیں توحید سکھائی جائے جنہوں نے توحید علی مرتضیٰ کی نہج البلاغہ اور سید سجاد کی صحیفہ سجادیہ سے سیکھی ہو۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ خدا کی قسم عجیب معارف توحید بیان کیے ہیں میرے مولا نے۔ رجوع کی ضرورت ہے، صرف الفاظ نہیں، بار بار تاکیداً کہہ رہا ہوں، بزرگان کو نہیں جوانوں کو، ان معارف کی طرف رجوع کی ضرورت ہے۔ بہرحال بات کہاں سے چلی کہاں پہنچ گئی؟ بات یہ ہو رہی تھی آپ خدا کی نعمتوں کا جتنا بھی شکر ادا کریں حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت موسیٰ سے بات کہاں چلی گئی؟ توجہ ہے؟ آپ بھول گئے، مجھے یاد ہے کہ بات کہاں سے چلی تھی۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ حضرت موسیٰ اپنی مناجات میں خدا کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں اے خدا میں تیرا جتنا بھی شکر ادا کر دوں لیکن شکر ادا کر نہیں سکتا۔ اب دلیل دیکھیے کیا دی ہے، واقعی یہ موسیٰ ہی کہہ سکتے تھے کہ اللہ اس لیے تیرے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا چونکہ جب میں تیرا شکر ادا کروں گا تو شکر ادا کرنے کی جو توفیق ہے وہ بھی تو نے دی ہے، تو جب میں ایک شکر ادا کروں گا تو اس شکر کے کرنے کی جو توفیق دی ہے اس کا شکر ادا کرنا مجھ پہ ڈیو ہو جائے گا، تو جب ایک شکر ادا کروں گا تو دوسرا شکر خود مجھ پہ ڈیو ہو جائے گا، اور جب اسے کروں گا تو اس کا ہو جائے گا، اور اسے کروں گا تو اس کا ہو جائے گا، تو آخر تک سلسلہ چلتا رہے گا، میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ توجہ فرمائی حضرات، ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جناب ممکن ہی نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے شکر کر کے؟ قرآن میں کیوں خدا کہہ رہا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت، میرا کفر اختیار نہ کرو۔ یہ سوال اگر کسی کے ذہن میں میرے اٹھانے سے پہلے آیا ہے تو بہت نوازش ہے اس کی، اور میں اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ قرآن مجید اس لیے نہیں ہے کہ جو سنی ہوئی چیزیں ہیں ان کو سنا دیا جائے اور جو ترجمہ ہے بس اسے پیش کر کے آگے بڑھ جایا جائے۔ قرآن مجید ایک ایسا لازوال معجزہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے، ہر مفسر اپنی ظرفیت کے مطابق اس سمندر زلال سے سیراب ہوتا ہے اور نئی چیزیں پیش کرتا ہے۔ میرا شکر ادا کرو، میرا کفر اختیار نہ کرو۔ مالک تیرا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا تو پھر میں کیسے شکر کروں اور کیوں کروں؟ توجہ ہے؟ جب اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا، یعنی میں اور متوجہ کرتا ہوں، یہ آج پہلی مجلس میں یہاں سے گفتگو ہو گئی، موضوع کچھ اور ہے،
موضوع کچھ اور ہے، لیکن یہ شروع میں جو گفتگو آ گئی ہے میں اس کو روک نہیں رہا ہوں، میرے ساتھ رہیں گے۔ کبھی آپ نے یہ تصور کیا کہ خدا نے آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے؟ میں ابھی سب سے پہلے اپنے پہ بات رکھ کے بات کرتا ہوں۔ پہلے عشرے میں 8 محرم تک میں نے بہت مجلسیں پڑھی، اور اس کے بعد اب جب میری آواز بیٹھنے لگی تو مجھے احساس ہوا کہ خدا نے اس گلے جیسی نعمت سے مجھے نواز رکھا، میں نے کبھی شکر ادا نہیں کیا۔ اور آگے بڑھوں، میں دن رات میں کتنے سانس لیتا ہوں، کتنے سانس لیتا ہوں، کبھی سوچنے کی بھی میں نے زحمت نہیں کی، آپ حضرات نے یقیناً سوچا ہوگا کتنی آسانی سے میسر ہے مجھے یہ سانس لینا، نہ مجھے کبھی کسی سے خریدنا پڑتا ہے، نہ کسی سے التجا کرنی پڑتی ہے، توجہ ہے۔ میں نے حتیٰ پانی ہے نا، پانی منرل واٹر آپ کو خریدنا پڑتا ہے، اور لوگوں نے کہا کہ جناب علی اب ورلڈ وار اگر ہوگی تو وہ پانی پر ہی ہوگی، لوگوں تجزیہ کاروں کا یہ تجزیہ ہے کہ اب اگر ورلڈ وار ہوئی تو وہ پینے کے صاف پانی پر ہوگی۔ پانی جیسی چیز بھی آپ کو کئی مواقع پر خریدنی پڑتی ہے، اور اگر شدید گرمی ہو اور ٹھنڈا پانی مل جائے کچھ احساس ہوتا ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے۔ ایسا ہی ہے، آپ نے کبھی سوچا بغیر کسی چارجز کے، بغیر کسی مشکل کے، بغیر کچھ کہے سنے آپ دن میں کتنے سانس لے لیتے ہیں؟ خدا نے ہر جگہ آکسیجن فراہم کر رکھی ہے۔ اب اگر 2 لمحے کے لیے میں ایک طرف لے چلوں آپ کو تو شاید میری بات اور بہتر انداز سے پہنچ جائے۔ خدا سب کو اس مصیبت بیماری سے محفوظ رکھے جس کو آپ کووڈ کہتے ہیں، جن کو یہ ہوئی ہے اور ان کا مسئلہ اس حد تک بگڑا کہ سانس کا ایشو ہو گیا، اور اب سانس کا دورانیہ ویسا نہیں رہا جیسے ایک نارمل انسان کا ہوتا ہے، اور وہ ابھی حیات ہے، وہ بچ گیا، خدا نے اسے پھر زندگی سے نوازا۔ 2 لمحے کے لیے اس سے جا کر پوچھئے کہ یہ سانس چلنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ کوئی چارجز نہیں لے رہا خدا آپ سے اس کے۔ میں نے کبھی تصور کیا میں نے زندگی میں کتنے سانس لے لیے ہیں؟ نہیں کیا۔ اب اگر اس عنوان سے آپ ایک ایک قدم پہ سوچنا شروع کریں، اچھا اس میں بھی آگے چلیں، یہ سانس آپ لیتے ہیں، آکسیجن آپ انہیل کرتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ آکسیجن انہیل کرتے ہیں، آکسیجن کے اندر اپنے مولیکیولز ہیں، وہ کسی چیز سے مل کے بنی ہے۔ اب اگر آپ نے آکسیجن کی تحلیل شروع کی اور اس کے اندر موجود ضروری اجزاء کو الگ الگ کیا تو ایک ایک سانس جو آپ نے لیا ہے اس میں جتنی جتنی آکسیجن آپ نے استعمال کی ہے اس آکسیجن میں جتنے جتنے اجزاء ہیں اتنی آپ نے نعمت الہی سے استفادہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، کبھی اس طرح سے سوچا؟ اب اگر خدا قرآن میں یہ کہے کہ وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، تو معلوم ہوتا ہے ایک سانس کی نعمت کو ہم شمار نہیں کر سکتے، بقیہ تو ایک طرف۔ جب اس قدر وہ کریم وہ رحیم اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے اور یہ بات طے ہو گئی کہ کچھ بھی کر لیں اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو پھر کیا پڑی ہے اس کی شکر کرنے کا؟ کیا پڑی ہے کسی کو جب ہو ہی نہیں سکتا؟ عام طور پہ آپ کیا کہتے ہیں لوگوں کو؟ بھئی یہ کام اگر ہو سکتا ہے تو کرو، اور اگر نہیں ہو سکتا، صحیح سے نہیں کر سکتا تو چھوڑو۔
اب ایک ہو سکتا ہے کوئی جوان یہاں سے اٹھ کے کہ بھائی جب خدا کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے ہم تو پھر ضرورت کیا پڑی ہے، چھوڑو، وہ کریم ہے۔ حضور خدا کو آپ کے شکر کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو شکر کر کے اپنی وفاداری کا اعلان کرنا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو اپنی وفاداری کا اعلان کرنا ہے کہ پروردگار جس قدر مجھ سے ہو سکتا ہے۔ آپ سوئی لے، سوئی کے اندر ایک سوراخ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں سوئی کا ناکا۔ توجہ ہے؟ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میری آواز آپ پہ بہت گرا ہے، لیکن آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ سوئی کا جو ناکا ہے جس میں آپ دھاگا ڈالتے ہیں، اس میں کتنی جگہ ہوتی ہے؟ سوئیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، کچھ کا بالکل ہی باریک ہوتا ہے، کچھ کا ذرا موٹا ہوتا ہے سوراخ۔ بہت زیادہ بھی موٹا ہو تو کتنا موٹا ہو سکتا ہے؟ ذہن میں آ گئی نا؟ اگر آپ اسے سمندر میں ڈال دیں اور پھر اس سوئی کو دوبارہ واپس نکالیں تو وہ جو ناکا ہوتا ہے سوئی کا، اس میں پانی ہوتا ہے، وہ ٹک جاتا ہے اس کے اندر۔ توجہ ہے؟ سمندر میں، پانی میں کہیں پہ بھی ڈالیں، وہ جو اس کا سوراخ ہے اس کے اندر پانی ٹھہر جاتا ہے۔ اب میرا آپ سے سوال، آپ نے اگر سوئی کو سمندر میں ڈالا تو کیا اس کے ناکے میں سمندر سموئے گا؟ کتنا سموئے گا؟ جتنا وہ سنبھال سکتا ہے، جتنی اس کی ظرفیت ہے۔ آپ سے یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ شکر کرنے کا حق ادا کریں، وہ ہو نہیں سکتا، لیکن جتنی آپ کی ظرفیت ہے اس قدر آپ نے شکر ادا کرنا ہے۔ لہذا اپنی شکر کے سوئی کے ناکے کو سمندر، نعمت ہائے الہی کے سمندر میں ڈال دیں، اس کے بعد جو وہاں سے شکر آپ کو نصیب ہو اپنی ظرفیت کے مطابق اس کو بارگاہ خدا میں پیش کر کے یہ اعلان کریں، پروردگار گناہگار ہوں لیکن تیرا وہ بندہ نہیں ہوں جس نے تجھ سے وفا نہیں کی۔ میں وہ نہیں ہوں، میں باغی نہیں ہوں۔ توجہ فرمائی حضرات نے؟ کئی ایسے ہیں جو کھا بھی اس کا رہے ہیں لیکن بغاوت کر رہے ہیں۔ آپ اپنی ظرفیت کے مطابق شکر کر کے اعلان کریں، پروردگار باغی نہیں ہوں۔ مجھے یہاں پر ایک بہت بڑے عالم عارف گزرے ہیں نجف میں، ان کا واقعہ یاد آ گیا، عجیب واقعہ ہے واللہ، اس کو سنیے گا، جوانوں کے لیے خصوصاً۔ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ کھڑے ہوئے تھے، نماز کے لیے وضو شروع کیا انہوں نے، اور تمام مستحبات کے ساتھ وضو کر رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں اور دیگر مستحبات، سورہ مبارکہ قدر پڑھ رہے ہیں، اور ہر وضو کے جز سے پہلے جو دعائیں ہیں ان کو پڑھ رہے ہیں۔ ابھی وضو شروع کیا کہ ایک دکاندار، توجہ ہے، بھاگا ہوا آیا، جلدی سے وضو کیا اور اندر چلا گیا۔ اتنی دیر میں کہ یہ اپنا وضو ختم کرتے یہ دروازے میں داخل ہوئے تو وہ باہر نکل رہا تھا۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کیا کرنے گئے تھے؟ کہا کچھ نہیں، کیونکہ اسے معلوم تھا اگر میں کہوں گا نماز پڑھنے گیا تھا وہ کہیں گے اتنی جلدی ختم کر لی۔ اس نے کہا کچھ نہیں۔ کہا تو پھر مسجد میں کیوں گئے تھے؟ اللہ اکبر، خدا کرے کہ اس دکاندار کا ہی درجہ معرفت مجھے نصیب ہو جائے، اور رفع تو اپنی جگہ۔ آیت اللہ کاشی کہتے ہیں
کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کیوں گئے تھے، پھر مسجد میں کیا کرنے گئے تھے؟ اس نے کہا میں صرف اس لیے گیا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں اعلان کروں پروردگار میں باغی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اس جملے کا آیت اللہ کاشی پر اتنا اثر ہوا کہ کئی دنوں تک جب لوگ ان سے کہتے تھے کہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، تو وہ کئی دنوں تک یہی جملہ دہراتے تھے، بس میں باغی نہیں ہوں۔ ایک عام شخص کا جملہ، کتنی نعمتیں اس نے دی ہیں، میں اگر اس قدر ہی اس کا شکر ادا کر دوں کہ یہ کہہ سکوں پروردگار میں باغی نہیں ہوں، تو یہ وہ مرتبہ، یہ وہ مقام ہے کہ اب اللہ کیا کہے گا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ معلوم ہوا اس شکر کا بھی خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ مجھے ہے، جتنا شکر کروں گا اتنا نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ سلام ذکر محمد۔ پروردگار تو نے بڑی نعمتوں سے نوازا۔ کسی نے امام معصوم سے پوچھا اللہ کا شکر ادا کروں کیسے؟ اب ساری بحث تو ہو گئی، پوری تقریر اس میں تقریباً نکل گئی، لیکن اب یہ مرحلہ ہے جو میں جہاں لے کے آنا چاہ رہا ہوں آپ کو، شکر ادا کیسے کروں؟ تسبیح ہاتھ میں پکڑوں اور شروع کر دوں شکراً للہ شکراً للہ شکراً للہ۔ طریقہ کار تو یہ بھی ہے، لیکن یہ وہ طریقہ نہیں ہے جو عرفاء اور ائمہ کا طریقہ ہے۔ یہ بھی ہے، زبان سے کہنا بہت ضروری ہے، میں منع نہیں کر رہا، لیکن یہ سب سے کم تر درجہ ہے۔ امام سے پوچھا کیا کریں، کیسے شکر ادا کریں؟ کہ اللہ کے شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس نے جو نعمت تمہیں دی ہے تم اس کو اسی کی راہ میں لگا دو۔ اس سے بہتر شکر کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ مالک تو نے مجھے جو نعمت دی میں اسے تیری راہ میں لگاتا ہوں۔ اچھا ہم لوگوں کا اب یہاں پہ راہ کی بات آ گئی، یہ بھی جملہ کہہ دوں کہ یہ نہ ہو کہ کوئی اس سے غلط مطلب لے لے۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں اللہ کی راہ میں لگانے کا مطلب یہ جتنا بھی یہ سب اٹھاؤ اور لا کر مسجد امام بارگاہ یا کسی یتیم خانے کے سپرد کر دو، اس میں بھی دیں، کوئی شک نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں صرف یہی اللہ کی راہ میں لگانا ہے؟ نہیں حضور، آپ کو خدا نے اگر مال کی نعمت سے نوازا ہے، اپنی آل اولاد پر میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنا بھی، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ کی راہ میں کب خرچ ہوتا ہے؟ جہاں اللہ نے حکم دیا ہے وہاں ویسے خرچ کرنا، یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ نے حکم دیا ہے اپنے بچوں پہ خرچ کرو، اپنی بیوی پہ خرچ کرو، یہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ کہ جو نعمت دی ہے اس کو اس کی راہ میں لگا دو۔ صرف غریب کو پیسہ دینا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں ہے۔ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ تصور کر لیا ہے کہ عبادت فقط مصلی پر کھڑے ہو کے کرنی ہے۔ نہیں، میرا جملہ نہیں پہنچا۔ ہم نے یہ سوچ لیا ہے، ہم نے یہ مان لیا ہے کہ عبادت صرف مصلی پر آنے کے بعد شروع ہوتی ہے، جبکہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اب توجہ فرمائیں گے حضرات، وہ اللہ جو کہہ رہا ہے جن و انس کی خلقت کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اب اس سے کیا سمجھا؟ چلو بھائی مصلی بچھاؤ اور بیٹھ جاؤ، مسجد میں بیٹھے رہو۔ کچھ جوانوں کا یہ ہو جاتا ہے سلسلہ، کیا ہوا جی؟ نماز پڑھنا شروع کیا، اللہ سب جوانوں کو توفیق دے پروردگار، علی اکبر کے سب کے ایمانوں کو قائم و دائم رکھے۔ بالکل پڑھنی ہے نماز، لیکن اس نے عبادت کا کیا مطلب لے لیا؟
اس نے عبادت کا مطلب یہ لے لیا وضو کر کے جب مسجد میں داخل ہوں گا نماز دعائیں پڑھوں گا تبھی عبادت ہے. یہاں مفہوم عبادت میں آپ غلطی سے دوچار ہوئے ہیں. عبادت صرف مصلی پہ نہیں ہے. اللہ یہ چاہتا ہے آپ کی پوری زندگی عبادت بنے. صرف مصلی پہ جا کر عبادت شروع نہ ہو، پوری زندگی عبادت ہو. اب یہ صرف نیت اور سوچ کا معاملہ ہے. نیت بدلے تو عمل بدل جاتا ہے. اگر آپ نے اپنے بیوی بچے پہ خرچ کرتے ہوئے یہ سوچ کے خرچ کیا کہ میں بچے کو خوش کر دوں، میں بیوی کو خوش کر دوں، تو یہ قطعی عبادت نہیں ہے. لیکن اگر یہ سوچ کے کیا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کا خیال رکھنا ہے تو بیوی بچے پہ خرچ کرنا ہی اگر آپ نے یہ تصور کر لیا. یہ جو میرے جوان دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے یہ تصور کر لیا کیا پڑھ رہے ہو؟ BBA کر رہا ہوں. کیا پڑھ رہے ہو؟ MBA کر رہا ہوں. کیا کر رہے ہو؟ CA کر رہا ہوں. کہاں جاب کر رہے ہو؟ ڈاکٹر ہوں. کلینک کہاں ہے؟ فلاں جگہ پر. فیس کتنی ہے؟ اتنی. اگر آپ پڑھائی کر رہے ہیں اس لیے کہ اس پڑھائی سے مجھے اپنی دنیا سنوارنی ہے تو قطعاً یہ عبادت نہیں ہے. لیکن اگر یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس لیے کہ اس کے ذریعے میں خلق خدا کا بھلا کروں گا، عمل وہی ہے، کتابیں وہی ہیں، پڑھنا وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، صرف ایک چھوٹی سی نیت بدلی. جو چیز عبادت نہ تھی وہ عبادت ہو گئی. اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں خلق اس لیے کیا ہے کہ تم میری عبادت کرو. یہ عبادت مصلی پہ آپ کے شروع نہیں ہوتی. اللہ کہہ رہا ہے دنیا کے ہر کونے میں، زندگی کے ہر مرحلے میں اگر تم نے میرے حکم کے مطابق میری رضا کے لیے کام کیا تو جو کام دنیا اپنے سمجھ رہی ہے وہ تمہاری عبادت سے کام کرے گا. صلوات محمد. وہ حدیث کئی دفعہ سن رکھی ہے نا، رزق حلال کمانا وہ کیسے عبادت ہے؟ کبھی تصور کیا آپ نے کیسے عبادت ہے؟ کیونکہ رضائے خدا کے لیے ہے. اگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل و عبادت ہے. ایک حدیث آپ 1000 دفعہ سن چکے ہیں، ذکر علی علی کا ذکر عبادت ہے. کیسے عبادت ہے؟ اگر کوئی علی کو نہیں مانتا اور وہ ذکر کرے تو کیا عبادت ہوگی؟ وہ جو اللہ کو ہی نہیں مانتا وہ علی کا 1000 ذکر کر لے، آپ اس کے ذکر کو عبادت شمار نہیں کر سکتے. عبادت ہوتی ہے نیت سے. اگر کوئی علی کی تعریف اس لیے کر رہا ہے کہ اسے علی پسند بہت ہیں تو اس نے اللہ کے لیے نہیں اپنے لیے کی ہے. لیکن اگر کسی نے علی کی تعریف اس لیے کی ہے کیونکہ علی اللہ کے ولی ہیں، علی کو جو فضائل و کمالات بخشے ہیں وہ خدا نے بخشے ہیں، تو یہاں ذکر علی ہے، عبادت صلوات پڑھے محمد اور اللہ. کہاں سے چلی گفتگو کہاں آ گئی؟ تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرنا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کو اسی کی راہ میں لگا دینا یہ بہترین طریقہ شکر ہے. توجہ فرمائیے حضرات نے. اب ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں.
یا اللہ تو نے مجھے آنکھوں کی نعمت دی، تو نے مجھے کانوں کی نعمت دی، تو نے مجھے پیروں کی نعمت دی، تو نے مجھے ہاتھوں کی نعمت دی، میں ان کا شکر ادا کیسے کروں؟ امام کی آواز ہے، اس کو خدا کی راہ میں لگا دو، یہ بہترین شکر ہے۔ جب میں نے راہائے خدا دیکھی تو مجھے دکھائی دیا، آنکھیں خدا نے دی ہیں، اگر ان سے حسین پر اشک بہاؤں گا تو یہ مصداق ہے اس کا کہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی راہ میں لگا دو۔ یہ کوئی سخن گسترانہ خطیبانہ جملہ نہیں ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ کہ ہمیں کوئی چیز میسر ہوتی ہے لیکن ہمیں اس کی وقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ خدا نہ کرے کبھی کوئی ایسے ملک میں پھنس جائے جہاں ذکر اہل البیت کی اجازت نہیں ملتی تو اس سے پوچھئے گا کہ کیا قیامت گزرتی ہے انسان پر جب یہ ایام آئیں اور وہ قفس میں پرندے کی طرح تڑپ رہا ہو کہ ہائے مجھے ذکر اہل البیت کرنا ہے، مجھے ذکر حسین کرنا ہے۔ کتنی بڑی نعمت! پوری تقریر ایک جملے پہ چلی گئی۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس نعمت عظمى الہیہ ذکر حسین کو کب نہیں سمجھیے۔ آپ یقین کیجئے دنیا کی کسی قوم کو یہ نعمت حاصل نہیں ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ نے کچھ خصوصی افراد کو دی ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے اس نعمت سے کیسے استفادہ کرنا ہے اس کے بارے میں، اور اس نعمت کو کیسے استعمال کیا اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ اللہ نے ہر نعمت کے بارے میں سوال کرنا ہے، تو کیا ذکر حسین کی نعمت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ یہ شروع کلام میں، ابتدائے کلام میں، جو کہ اب انتہائے کلام ہو گیا۔ یہ جملہ کہنے کی وجہ یہ ہے، مجلسوں میں، معذرت کے ساتھ جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگان تو بہت مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مجلسوں میں اس لیے نہ آئیں کہ خانہ پوری کرنی ہے، ایک رسم اور ایک طریقے کے مطابق کہ بھائی جانا ہے، بیٹھنا ہے، سننا ہے، نہیں۔ اگر آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں تو آپ نے نعمت سے استفادہ نہیں کیا۔ کیسے کریں اس سے استفادہ؟ جب گھر سے نکلیں تو جس طرح بقیہ عبادتوں کے لیے نیت کرتے ہیں نا، گھر سے قدم نکالتے وقت کہیں پروردگار مجلس حسین میں جاتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اگر یہ بات کر کے نکلیں گے آپ کی یہ نعمت ایسی ہے کہ اللہ کی آواز آئے گی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو میں بڑھا دوں گا۔ لیکن اگر صرف یہ سوچ کے آئے ہیں جناب علی کہ مجھے تو جانا ہے، اور بس ایک طور طریقے سے جو اجداد کی طرف سے چلا آ رہا ہے اس کے مطابق، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا شخص جو آیا ہے اسے کچھ نہیں ملا، نہیں، کچھ نہ کچھ وہ بھی لے جائے گا۔ در حسین سے خالی پھر بھی کوئی نہیں جاتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نعمت کی آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، ذکر حسین کی۔ اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اگلی 3 مجالس ہیں ان میں حسین کے ذکر کے تحت آپ کے سامنے وہ حقیقت اہل البیت پیش کروں جو میرے مولا علی ابن ابی طالب کی زبان سے نکلی ہے۔ ایک مثال دی جاتی ہے، توجہ ہے نا حضرات کی؟ قرآن مجید کی آپ نے یقیناً تفاسیر پڑھی ہوں گی، اور اگر مکمل نہیں پڑھی تو دیکھی تو ہوں گی نا، کم از کم سن رکھا ہوگا۔
قرآن کی تفاسیر ہوتی ہیں، مختلف روشیں ہیں قرآن کی تفاسیر کی۔ کسی میں احادیث کے ذریعے قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر روائی۔ توجہ ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفسیر روائی۔ کبھی عرفانیات کے مبنا کے مطابق تفسیر کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر عرفانی۔ کبھی فلسفے کے جو مبانی ہیں ان کے مطابق کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر فلسفی۔ کبھی عربی ادبیات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تفسیر کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر ادبی۔ ایک اور روش بھی ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن کی قرآن سے تفسیر، یعنی قرآن کی آیتوں کو کھولنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے خود قرآن کی ہی آیتوں سے استفادہ کیا جائے۔ یہ روش سب سے بہترین روش ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ کو کسی اور چیز پہ انحصار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ اس میں آپ کو قرآن سے ہی قرآن سمجھانا پڑتا ہے، اور کوئی یہ آ کر نہیں کہتا جناب میں تو یہ نہیں مانتا۔ بھئی قرآن تو سبھی مان رہے ہیں نا، تو قرآن سے قرآن کی تفسیر تو کون منع کرے گا؟ توجہ ہے؟ جس طرح قرآن صامت کی تفسیر کی بہترین روش خود قرآن کے ذریعے قرآن کی تفسیر ہے، اسی طرح قرآن ناطق کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بہترین روش یہ ہے کہ قرآن ناطق خود اپنا تعارف بیان کرے۔ میں اگر اپنے فہم کے مطابق علی کو سمجھنے کی کوشش کروں گا تو چونکہ میں تسلط نہیں رکھتا، مجھے کیا پتا علی کیا ہے، سلمان کو نہیں پتا، مجھے کیا پتا، میں منہ کی کھا سکتا ہوں، میں منہ کے بل زمین پہ گر سکتا ہوں، لیکن اگر خود علی بتائیں کہ علی کیا ہیں تو معلوم ہوگا کہ اب جو بات ہو رہی ہے اس میں کسی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگلے 3 دن میں ہم کوشش کریں گے کہ اس نعمت عظمہ الہیہ عزائے سید الشہداء کا شکر ایسے ادا کریں کہ علی سے پوچھیں یا علی آپ بتانا اب کیا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ ہے، علی سے بہتر کوئی بتا نہیں سکتا کہ علی کیا ہیں، کیونکہ علی وہ ہیں جن کے بارے میں رسول نے، علی وہ ہیں جنہوں نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ میں کون ہوں؟ علمنی رسول اللہ الف باب من العلم یفتح من کل باب الف باب۔ رسول نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم کیے تھے، اور اس ہر دروازے سے آگے 1000 دروازے کھلتے ہیں۔ علی سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا علی کون ہے، لہٰذا ہم نے علی سے سیکھنا ہے۔ تبرکاً ایک جملہ آج کہہ دوں، گفتگو اگلی بار آگے۔ جب علی سے پوچھا گیا کہ یا علی آپ اور آپ جیسے، اس جملے پہ توجہ کی نہیں آپ حضرات نے، علی سے پوچھا گیا آپ اور آپ جیسے کون ہیں، ان کا تعارف کیا ہے؟ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، جب میں کہہ رہا ہوں نا علی اور علی جیسے، تو یہ وہ درجہ ہے جو درجہ منیت ہے۔ یہ ان افراد کے بارے میں بات ہو رہی ہے جن کے لیے رسول نے کہا یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ اور تاریخ اسلام گواہ ہے کہ رسول نے یا علی کے لیے کہا علی منی و انا من ہو، یا حسن کے لیے کہا حسن منی و انا من ہو، یا حسین کے لیے کہا حسین منی و انا من الحسین، یا فاطمہ کے لیے کہا فاطمہ بضعۃ منی۔ اللہ جب ہم بات
بات کریں علی اور علی جیسے تو اس کا مطلب یہ جہاں درجہ منیت ایک ہو، جہاں ظاہر میں آپ کو 14 دکھ رہے ہوں لیکن حقیقت ایک ہو۔ آیت اللہ رہبر معظم سید علی خامنائی کا یہ جملہ مجھے بہت پسند ہے، مجھے عشق ہے اس جملے سے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم اپنے ائمہ کی زندگی دیکھتے ہیں اور انہیں پہلے دن سے آخری دن تک زیر مطالعہ رکھتے ہیں اور ایک ایک چیز کو بالخصوص ان کی سیاسی سرگرمیوں کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں، ان کے اقدامات کو جو مختلف ادوار میں مختلف حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیے گئے تھے، جب ان سب کو رکھتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہیں اور اس وقت کی ضرورتوں کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی 14 لوگ تھے، ایسا لگتا ہے جیسے 250 سال کا کوئی ایک انسان تھا زندگی گزار کے گیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی 250 سالہ ایک انسان تھا جو زندگی گزار گیا ہے۔ واقعاً حقیقت ایک ہے، لہذا اگر علی کے بارے میں کوئی چیز ثابت ہو جائے تو یہ واضح ہے کہ وہ فاطمہ کے لیے بھی ثابت ہے، وہ حسن کے لیے بھی ثابت ہے، وہ حسین کے لیے بھی ثابت ہے، الا یہ کہ جو دلیل ہو کہ وہ علی سے ہی مخصوص ہے، جیسے لقب امیر المؤمنین، توجہ فرمائیے حضرات، مخصوص ہے، دلیل ہے اس پر، ورنہ بقیہ تمام کمالات باطنیہ میں ایک ہیں کیونکہ حقیقت اہل البیت ایک ہے۔ بس اس سے زیادہ زحمت دینا آپ کو مقصود نہیں ہے۔ عجیب مرحلہ ہے، پروردگار عالم نے ان کو فضیلتیں دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اور امت محمدیہ نے ان پر ظلم کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ کوئی سوچے صحیح کیا ظلم کیا ہے اہل البیت کے ساتھ۔ آج 12 محرم گزر گئی، جانتے ہیں یہ کون سا دن ہے؟ یہ وہ دن ہے جس دن سید سجاد نے کربلا کی ریت پر بکھرے ہوئے کٹی لاشوں کو دفنایا تھا۔ خدا کسی پہ یہ وقت نہ لائے۔ امام حسین وصیت کر گئے تھے بنی اسد والوں کو کہ دیکھو اگر ہمیں کوئی دفنانے والا نہ ہو تو دفنا دینا۔ جب کربلا سے 11 محرم کو لشکر یزید اپنے مقتولین کو دفنا کر آل محمد کی لاشوں کو صحرا میں چھوڑ چل گئے تو اب خواتین کو کچھ ہوا، انہوں نے کہا چلو اپنے مردوں سے کہا جاؤ جا کر فرزند رسول کا جنازہ دفنا دو، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں پتہ کوئی شکایت کر دے جا کر ابن زیاد کے دربار میں ہماری جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ عورتوں نے غیرت دلائی، اچھا تمہیں اگر بھول گئے اپنا وعدہ تو بیٹھو گھر میں، ہم جائیں گے، ہم نے فرزند رسول سے وعدہ کیا تھا۔ بیلچے اٹھا کر نکلنے لگی، غیرت جاگی، انہوں نے کہا اچھا رکو ہم جا کے دیکھتے ہیں کیا ماجرا ہے۔ پہنچے، یہ 12 اور 13 محرم کی تاریخ ہے، پہنچے، چاہتے ہیں کہ دفنائیں لیکن عجیب مرحلہ ہے، کیا کہیں گے کسے دفنایا، سر تو ہے نہیں۔ عجیب شش و پنج میں مبتلا تھے کہ کیا دیکھا، ایک مرتبہ کوفے کی طرف سے خاک ہوتی دکھائی دی۔ یہ حضرات سمجھے کہ شاید ابن زیاد کی طرف سے کوئی مخبر ہے جو آ رہا ہے اور ہماری خبریں لے جائے گا، لیکن جب خاک چھٹی تو دیکھا ایک نحیف سا جوان
آگے بڑھا، اس نے کہا اے بنی اسد والوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بتاتا ہوں، یہ علی اکبر کا لاشا ہے، یہ قاسم کا لاشا ہے، یہ انو محمد ہیں، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے بابا ہیں۔ عزادارو، سید سجاد اعجاز امامت سے تشریف لائے اور اب شہدائے کربلا کی تدفین ہو رہی ہے۔ راوی کہتے ہیں جب امام سجاد دفنا رہے تھے تو حکم دیا ایک بڑی سی قبر کھودو، اجتماعی قبر کھودی، تمام شہداء کو اس ایک قبر میں دفنا دیا، لیجیے گنج شہیداں تیار ہو گیا۔ حسین کی قبر کی باری آئی، امام نے کہا تم اسے کھودو لیکن آگے نہ آنا، دفناؤں گا میں خود۔ عزادارو، راوی کہتے ہیں سید سجاد نے امام حسین، علی اکبر اور علی اصغر کو ایک قبر میں دفن کیا، لیکن ذرا مجھ سے سن لیجئے، مہیج الاحزان کی روایت ہے، اگر میں نے یہ خود نہ پڑھی ہوتی میں نقل نہ کرتا، کہتے جب امام حسین کی لاش اٹھانے کا وقت آیا تو ایک مرتبہ امام سجاد نے چاہا لاش اٹھائیں لیکن لاش نہیں اٹھتی، ٹکڑے برآمد ہو رہے ہیں۔ اتنی تلواریں ماری، اتنی تلواریں ماری کہ حسین کا لاشا اڑ نہیں رہا۔ سید سرکار نے کہا بھائی اصل والے تمہارے پاس کوئی چٹائی ہے، چٹائی ماری گئی، حسین کا لاشا چٹائی میں سجاد نے اس چٹائی کے ساتھ حسین کو قبر میں اتارا اور قبر کو بند کر کے اس کے اوپر ایک کتبہ لکھا۔ آپ بھی لکھتے ہیں نا اپنے مرحومین کے، حسین کی قبر پہ سجاد نے بھی ایک کتبہ لکھا، لیکن یہ کتبہ کیا ہے اگر اس کو محسوس کر لیں گھر تک رونے کے لیے کافی ہے۔ لکھا ھذا القبر الحسین الذی پروردگار تجھے واسطہ اہل البیت کی مصیبت کا، تجھے ان بے کفن لاشوں کا واسطہ جنہیں سجاد نے غریب الوطنی میں سپرد خاک کیا۔ پروردگار جو مومنین تشریف فرمائے حاجات کو قبول فرما، گناہ کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما۔ پروردگار جس نے دعا کی التماس کی حاجات قبول فرما۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، اس قابل بنا دے جب تیری حجت کا ظہور ہو کے سپاہیوں میں شمار۔ امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب کو ہم سرازی و خوشنود فرما، ایمان کی خصوصی نگاہ اور الطاف کو ہمارے شامل حال قرار دے۔ میرے مالک جو علیل ہیں، کچھ احباب ہیں، انہوں نے خصوصی دعا کے لیے کہا ہے، پروردگار دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، جو بھی علیل ہیں بحق سید سجاد